السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظمت صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کے عنوان سے آج ہم نے جس جلیل القدر صحابی رسول کا انتخاب کیا ہے ان کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سابقون الاولون صحابہ کرام میں سے ہیں اور رشتے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں بھی لگتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں سابقون الاولون صحابہ اسلام کے بہت اول دور میں ہی مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ ان کا خاندان ان کے اوپر سختیاں بھی کرتے تھے، ان سے ناراض بھی ہوتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا عمل بنایا۔ مثال کے طور پر حضرت سعد بن ابی وقاص خود اپنے بیٹے سے یہ واقعات بیان کرتے ہیں کہ میں عمل کرتا جاتا تھا اور میرے ساتھ یہ عمل منسوب ہوتے تھے اور اللہ کی آیات بھی اسی تائید میں اتر رہی تھیں۔ اس میں سے میں کچھ واقعات مختصر عرض کر دوں۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو انفال کا جو ڈھیر لگ گیا، اس کی بالکل اوپر ایک تلوار پڑی تھی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے سوچا چونکہ وہ بڑے جنگجو تھے، کیوں نہ یہ تلوار میں لے لوں۔ انہوں نے جا کے وہ تلوار اٹھائی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہ واپس وہاں رکھ دو، کیونکہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ انفال کا کیا جو ہے اس کے حصے کس طرح ہوں گے، کس طرح بانٹا جائے گا۔ تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے اس کو رکھنے کے لیے گیا تو پھر میں نے اپنے ہاتھ میں رہنے دی تو اللہ کے نبی نے پھر مجھے کہا، سختی سے کہا تو میں نے ادھر رکھ دی اور اللہ کے نبی نے میری طرف دیکھا بھی۔ اور اس کے بعد آیت جب انفال کی اتری، ان الانفال للہ، اس طرح اس کی آیات کی شروعات ہے کہ انفال کا مال اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اور پھر اس میں جو جنگ میں حصہ لے اس کی تقسیم کے سارے معاملات اتر آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے سعد بن ابی وقاص کو بلا کر وہ تلوار اٹھا کر انہیں دے دی۔ انہوں نے کہا دیکھو کہ میرے دل میں بار بار آ رہا تھا کہ یہ تلوار مجھے ہی ملے، چونکہ ابھی اس کا کچھ فیصلہ نہیں ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی انفال کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ دوسرا واقعہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ ایک محفل میں ہم گئے، وہاں انہوں نے انصار، یہ مدینے کا واقعہ، انصار نے ہماری دعوت کی تو ان میں سے ایک یہودی بھی تھا، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں سب نبیوں سے۔ تو ہم نے کہا نہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہتر ہیں۔ اس پر اس یہودی کے ساتھ جو ہے نا تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی۔ اس وقت شراب حلال تھی، ان کی ممانت نہیں ہوئی تھی، تو اس یہودی نے ایک ہڈی جو تھی نا اونٹ کی، وہ جو کھا رہا تھا، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو دے ماری، ان کے نشان پڑ گیا۔ اور صبح وہ جب اللہ کے نبی کے حضور حاضر ہوئے تو واقعہ بیان کیا تو اللہ کے نبی کے اوپر یہ آیت شراب کی حرمت کی اتری، تو انہوں نے پھر وہ واقعہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا کہ شراب کے نشے میں اس طرح جھگڑا ہوا۔ انہوں نے پھر یہ کہا اپنے بیٹے سے کہ دیکھو میری اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ واقعہ دوسرا ہوا اور قرآن پاک کی آیت ممانت کی اتر آئی۔ تیسرا واقعہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کی والدہ، اس نے قسمیں کھا لی کہ میں نے تیرے ساتھ کلام ہی نہیں کرنا، مر جاؤں گی ایسے، اپنے دین سے واپس آ جا، مشرک ہو جا۔ لہٰذا ان کی ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس کی حالت غیر ہو گئی، اس کے اوپر غشی آ گئی۔ تو انہوں نے اور ان کے بھائیوں نے اپنی والدہ کے منہ میں ایک لکڑی رکھ کے منہ کھول کر اس میں جلدی سے پانی ڈالا اور ان کو کھلایا پلایا۔ اس پر ان کی ماں نے اس کے بعد ان کو بد دعائیں دینی شروع کر دی کہ اب یہ اس طرح بھی مجھے جو ہے نا بچا لیتے ہیں اور یہ دین نہیں چھوڑ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص روتے ہوئے حاضر ہوئے اور بڑے پریشان، اور کہتے کہ میری جب ماں ہی مجھے بد دعائیں دینے لگ جائے تو میری تو تباہی یقینی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اگر آپ کے والدین آپ کو شرک کرنے کے لیے کہیں تو ان معاملات میں ان کی بات نہ مانو۔ تو اللہ کے نبی نے یہ آیات سنائی حضرت سعد بن ابی وقاص کو تو وہ مطمئن ہوئے۔ تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے قرآن پاک کی نزول کے ساتھ ان کی شخصیت وابستہ ہے، اس قدر جلیل القدر صحابی ہیں۔ اور احد کے میدان میں جب
بھگدڑ مچی تو چند لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہ گئے تھے، تو یہ تیر اندازی کے بڑے ماہر تھے، تو یہ جلدی جلدی تیر چلاتے تھے اور لوگ ان کو تیر پکڑاتے تھے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑھ کے آگے آگے ان کو تیر پکڑاتے جاتے اور کہتے تیر چلاؤ اے سعد، فدا کا امی و ابی، تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں. یعنی حضرت فاطمہ کے بعد یہ اکیلے ایک صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے یہ درجہ عطا فرمایا کہ ان کے لیے یہ برگزیدیت کہی کہ تجھ پر میرے ماں باپ فدا. ایسے جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، ہر جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا اور کبھی ساتھ نہ چھوڑا. اور چند جنگجو جرنیلوں میں سے ایک جرنیل ہیں، فاتح ایران بھی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے اپنی فتوحات دکھائیں اور مسلمانوں کو قابض کیا کفار کے علاقوں پر. اتنے جلیل القدر صحابی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حیات مبارکہ میں ہی انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی. تو سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے جنتوں میں مقامات بلند سے بلند تر عطا فرمائے اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی عظمتیں بلند ہوتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.